حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، جیسے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، مولا حسین میں ہم لوگ شربت اور کھچڑا پیش کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ حضرت، اس مسئلے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جانکاری ہم کو آپ دیں۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ ہمارا نام محمد شاداب وارسی۔ اچھا، شاداب صاحب، آج جو فتوے چل رہے ہیں جی، وہ اس انداز میں چل رہے ہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ منہ سے بک دیتا ہے۔ دراصل یہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ یزید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم مرتے مرتے اپنے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے لیے حرام ہے کیونکہ یہ کام حرام لوگوں کے لیے حرام ہے، حلالیوں کے لیے جائز ہے۔ میں قرآن پاک کی حوالے سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق کو کہ حرام ہو گیا، پارہ نمبر 11 صفحہ 11 بحوالِ کنز الایمان سورہ یونس آیت نمبر 59۔ قل رأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ ترجمہ ہے، الحضرت اس میں ترجمہ فرماتے ہیں، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرایا۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ رب کریم نے جو رزق اتارا ہے اس کو حرام تم نے ٹھہرایا، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں یزیدیت اتنی بڑھ گئی ہے، اہل بیت اطہار کے دشمن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ تم مولا حسین کی یاد اپنی زبانوں سے بند کرو تاکہ تمہارے دل ان سے خالی ہو جائیں۔ جب خالی ہو جائیں گے تو تمہاری آگے آنے والی نسل، یہ وہی پالیسی ہے جو برٹش یہاں چھوڑ کے گئی تھی کہ لڑاؤ اور راج کرو۔ تو یہ جو بکاؤ ملا ہیں، بلکہ ملا کیا، داڑھی رکھ لینے سے کوئی ملا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صاحب علم ایسی باتیں نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، حدیث پاک پڑھی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو علم کے عین سے ہے یا الف سے ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ فتوے دے رہے ہیں آج کل کہ صاحب یہ 10 تاریخ کو، جبکہ ہمارے باپ دادا، نگر دادا، زگر دادا آج صدیوں سے مولا حسین کی سبیلیں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یزیدی اسی طرح جل جل کے مرتے ہیں، مرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ یہ حرام کی اولاد ہے، تو ہم مولا حسین کا دامن کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اسی طرح سبیلیں کھچڑا کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو تاریخ کربلا پیج نمبر 342 کے حوالے سے کچھ روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، کہا حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ تم مولا حسین کی یاد اپنی زبانوں سے بند کرو تاکہ تمہارے دل ان سے خالی ہو جائیں۔ جب خالی ہو جائیں گے تو تمہاری آگے آنے والی نسل، یہ وہی پالیسی ہے جو برٹش یہاں چھوڑ کے گئی تھی کہ لڑاؤ اور راج کرو۔ تو یہ جو بکاؤ ملا ہیں، بلکہ ملا کیا، داڑھی رکھ لینے سے کوئی ملا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صاحب علم ایسی باتیں نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، حدیث پاک پڑھی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو علم کے عین سے ہے یا الف سے ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ فتوے دے رہے ہیں آج کل کہ صاحب یہ 10 تاریخ کو، جبکہ ہمارے باپ دادا، نگر دادا، زگر دادا آج صدیوں سے مولا حسین کی سبیلیں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یزیدی اسی طرح جل جل کے مرتے ہیں، مرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ یہ حرام کی اولاد ہے، تو ہم مولا حسین کا دامن کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اسی طرح سبیلیں کھچڑا کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو تاریخ کربلا پیج نمبر 342 کے حوالے سے کچھ روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، کہا حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدواؤ۔ تو سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا، اور اس کا ثواب آقا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جس کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے یہ میں وہ
لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں جو تاریخ کربلا 342 نمبر صفحے پر ہے. جس کسی کی روح کو ثواب کے لیے غرض سے جو صدقہ خیرات کیا جائے، نیاز مجازی طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے. جیسے ہم اس میں سبیل کرتے ہیں مولا حسین کے نام کی کھچڑا، جب بھی کھچڑا پکتا ہے تو مولا حسین اور کربل کے شہیدوں کی یاد آتی ہے. جب بھی ہم سبیل کرتے ہیں تو معصوم سکینہ اور معصوم اصغر اور علی اکبر کی ہمیں یاد آتی ہے. یہ یزیدی چاہتے یہی ہیں کہ تم یہ فعل بند کرو کہ تمہاری آنے والی نسل اس سے بالکل بیگانہ ہو جائے. اور یہ جو بکاؤ ملا ٹائپ کے لوگ ہیں، کیونکہ اہل علم یہ بات نہیں کرتا، یہ کم علم لوگ جو کمینہ پن پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے. یزیدیت مٹ گئی ہے، مٹتی رہے گی. جتنے یزیدی آتے رہیں گے یہ مٹ جائیں گے. میرا حسین کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے، وہ ہمارے سانسوں میں حیات ہے، یوں ہی حیات رہے گا. تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جس کے نام سے جو بھی صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کا نام لے کے، اب یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل یا کھچڑا مولا حسین سید الشہداء کے لیے ہے، تو ہرگز ہرگز اس سبیل کا پانی یا دودھ اور کھچڑا حرام نہ ہوگا. ورنہ پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ اس کوئے کپرم کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے. بے شک، سبحان اللہ. کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر اور ساری چیزوں پر، تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اگر آپ اس بات کو غلط کہتے ہیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی کشتی طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ دن عاشورہ محرم کا تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ یوم عاشورہ جسے کہتے ہیں یہ روز ازل سے اور اب تک فیصلے کا دن ہی رہا ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پہنچے ہیں تو یوم عاشور کو لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کیسا ہے؟ کہا مجھے فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، اس کی سرکشی سے ہم لوگ نجات پائے تھے، شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے اپنی امت سے کہا کہ اگر تم ایک روزہ رکھو گے تو یہ غیروں کی مشابہت ہوگی، اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو. تو سامعین اور شاداب صاحب آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ حرام کہتے ہیں، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، جو لوگ حرام کی پیدائش ہے ان کے لیے 100% یہ حرام ہے. ہم بحمدللہ مولا حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، کھاتے رہیں گے، اسی طرح اس کے گن گاتے رہیں گے، یا حسین کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور یزیدیت اسی طرح مرتے رہیں گے. السلام علیکم.